خال خال دکھنے میں آ رہی ہے۔ حالانکہ میں بمبئی تقریر کر رہا تھا، 12 روزہ لگاتار تقریر تھی، لیکن آج کی غیر حاضری کر کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ حضرت کا حکم تھا کہ آپ کو آنا پڑے گا، تو میں حاضر ہو گیا۔ ایک دن کی وہاں پر غیر حاضری کر کے، اس لیے کہ ہم نے جو قرب میں محسوس کیا ہے اپنائیت، محبت اور خردہ نوازی، لوگوں کو نوازنا، آگے بڑھانے کا حوصلہ، یہ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا تھا۔ سرکار مجاہد ملت ہوں، ہم نے بھی ان کی خدمت کری ہے، مگر جب تک ان کے ہاتھ پیر دبائے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ وہ مناظرے کے داؤں پیچ سکھایا کرتے تھے۔ جی ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یوں جواب دینا ہے، یہ ترے امتیاز تھا ان کا۔ کاش آج ہمارے بھی جو بزرگان دین موجودہ ہیں، اس سنت کریمہ کو جاری رکھتے ہوئے اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کی تربیت ایسی ہی کریں، تاکہ کم از کم ان کے لگائے ہوئے پودوں کو ثمربار ہونے کے لیے ہمارا یوگدان اس میں کچھ شامل ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری اس دور کے ان بزرگوں کی بنتی ہے جو آج کی تاریخ میں بزرگ مانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، انسان آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنایا گیا ہے۔ بہت یعنی کہ 7,000 سال کی اس دنیا میں آپ کوئی 50، 60، 70 سال کے لیے آئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اسپیشلی ویزا اگر آپ کے پاس میں ہے تو 80 تک پہنچ جائیں گے آپ، یا 90 تک، مگر وہ ایسا ہوگا کہ گھر آپ کا اس طرف ہے تو اپنا گھر ادھر ڈھونڈنے پہنچ جائیں گے۔ ایسا دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ جو کام کا وقت ہوتا ہے وہ کوئی 20-25 سال کی عمر سے لے کے 50 سے 55 سال کی عمر تک کا کام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہمیں بڑی محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت سے۔ ہمیں آج کی تاریخ میں 2 اہم چیزوں سے بچنا ہے، اندھ بھکتی سے بچنا ہے اور اندھ بھکتوں سے بچنا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا، گزشتہ کچھ سالوں سے مسلک اعلیٰ حضرت کو کچھ شرپسند لوگوں نے یرغمال بنا دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں، ہم جسے سنی کہیں وہی سنی ہے، ہم جسے مسلک اعلیٰ حضرت والا کہیں وہی مسلک ہے۔ وہ جس کو چاہیں صلح کلی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، جس کو چاہیں وہ دیوبندی قرار دے دیں، جس کو چاہیں وہ مسلک کا غدار کہہ دیں، کچھ لوگ ہیں، مگر ان کچھ لوگوں سے پوری ملت اسلامیہ کو بچانے کی ذمہ داری آج کے ذمہ دار علماء کی، تاکہ ہماری قوم ان شرپسند اور فتنہ پرور لوگوں کے ہتھے نہ چڑھنے پائے، اور ان کی نشو و نما، ان کی جو دل کی کیفیت ہو، اس پر صحیح معنوں میں مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریر لکھی جائے۔ یہ ذمہ داری متفقہ طور پر کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بسنے والے ہمارے ذمہ دار علماء کی۔ آنکھوں کے سامنے اگر گلستان رضا کو لٹتا، جلتا، برباد ہوتا ہم دیکھتے رہے اور خاموش رہے نا، تو حشر کے میدان میں جواب دیتے نہیں بن پڑے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی چند لوگوں کے باپ کی بپوتی نہیں ہے، اہل سنت کی عظیم امانت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، اور اسے بچانے کی ذمہ داری کوئی بھی اس گلستان محبت کا ایک بھی پھول توڑنے نہ پائے، ایسی کچھ اس کی باڑہ بندی ہونی چاہیے جو ملکی پیمانے پر ہونا چاہیے۔ صوفیاء بزرگان دین نے جو خدمات انجام دی ہیں،
ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفہ کے چبوترے سے اٹھنے والے گروہ صوفیاء کا اور علماء کا، ان دونوں نے 1450 سال سے اب تک کی تاریخ میں دین مصطفیٰ کو سنبھال کر رکھا۔ آپ ہمارے آقا علیہ السلام کے دور ظاہری کے پہلے کے نبیوں کی حالات کا جائزہ لیں، کسی بھی نبی کا وصال ہوا ہے تو ان کی امت کے شریروں نے 100-125 سال کے اندر اپنے نبی کی شریعت بدل ڈالی۔ جو سخت قانون تھے انہیں آسان قانون میں بدل دیا، جو ان کے طبیعت میں جائز تھا اس کو ناجائز اپنے حساب سے بنا دیا اور ناجائز کو جائز کر دیا، جو ان کے ملوں نے سمجھا وہ کر ڈالا 100 سے 125 سال کے اندر۔ لیکن 1450 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے نبی کو بظاہر دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اب تک کوئی مائی کا لال شریعت مصطفیہ کا ایک نقطہ بدل نہیں۔ یہ صوفیہ کی قربانیاں ہیں اور علماء ربانیین کی قربانیاں ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے صوفیہ بھی رائتہ بن گئے ہیں۔ رائتہ سمجھتے ہیں نا جی، پورا صوفہ سیٹ بن گیا ہے صوفی۔ علماء کی اکثریت مطلب پرست، اللہ ماشاءاللہ معاف کیجئے گا میں اصل میں کچھ اسی مزاج کا مولانا، بس ان کے ساتھ ہمارا فائدہ منسلک ہے تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پوری زندگی کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی زندہ باد زندہ باد۔ ایسے علماء کے منہ پہ حشر کے میدان میں جہنم کے آگ کی لگام ڈالی جائے۔ وہ ذمہ داری یہاں سے نبھائی جا رہی ہے کہ لوگ حق کو ناحق اور ناحق کو حق نہ کہنے پائے، اس لیے یہ تربیت اور جو محضر نامہ ابھی پیش کیا گیا نا بہت خال خال، یہ پہلی بار میں نے سنا ہے اس اسٹیج پر کہ اپنے اولاد کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے مریدین کو، متوسلین کو، محبین کو اس طرح سے ڈائریکشن دے کر کے اگر تم ان خطوط پہ زندگی گزارو گے تبھی ہم تمہارے پیر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیری مریدی جلب منفعت کا نام نہیں ہے، پیری مریدی خود کو اللہ رسول کے واسطے قوم مسلم کی اصلاح فلاح و بہبود کے لیے سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ یہ درویش کی کے دسترخوان کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، بڑا وسیع دسترخوان ہوتا۔ اخلاق ایک ایسا پاکیزہ خصوصی پاکیزہ بابرکت انسانی فعل ہے نا جو قدرت اپنے کرم سے عطا فرماتی ہے، اس کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، ذہن سازی کی جا سکتی ہے، لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ابھی کرنٹ ایشوز کے حوالے سے وقف ترمیمی بل کا معاملہ پیش آیا ہے۔ ہندوستان میں جتنی اوقاف کی جائیدادیں ہیں سب سنیوں نے ہی وقف کی تھی، سب سنیوں نے، اور سنیوں کی ہی اموال یہ ہے جو حفاظت کے حوالے سے، لیکن اس کے تحفظ اور بقا کے لیے کوشش کرنے والے لوگ سنیوں میں 10% بھی نہیں ہیں، اور اخیار کا حال یہ ہے کہ وہ 100% جٹے ہوئے ہیں لڑنے اور مرنے۔ جو دستخطی مہم چلائی جا رہی ہے، ای میل بھیجے جا رہے ہیں، ہمارے اپوزٹ لوگ جو ہیں نا مسلک اور ہمارے مشرق کے خلاف جو لوگ ہیں وہ پیش ہیں، جبکہ وقت کی ساری جائیدادیں سنیوں کی ذمہ داری ہے، مگر ہم ہیں کہ جاگنے کو نہیں۔
اگر ہمارے ابھی عرص سراپا کو سرکار اعلیٰ حضرت کا ہوا نا، ایک بار اعلان ہو جاتا اس عرص میں کہ لوگ اپنے ای میل بھیجیں کہ ہمیں تمہارا یہ وقت ترمیمی بل منظور نہیں ہے، تو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہاں پر یہ ریکارڈ پہنچ جاتا، مگر کچھ نہیں ختم کرنا۔ پوری تقریر 24 گھنٹے کی جو چلتی رہتی ہے، فلانے زندہ باد، فلانے ولی، فلانے گوڑ، فلانے قطب، فلانے قلندر، یہ وہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ آدمی اس لیے 5 منٹ کام کو اگر اس اسٹیج پہ موقع مل گیا تو پورے ہندوستان میں ہم نے یہ سمجھو فتح کے جھنڈے کام لیے۔ یہ سوچ لے کے ہمارا عالم بریلی کے اجلے کی آتا ہے، یہ تلخ جملہ ہے، شاید ہضم ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور باضابطہ طور پر اس بار ڈسکو ڈانس اور ڈی جے کے ساتھ نوجوانوں نے اپنی شرٹیں اتار کر کے یوں گھماتے نچاتے ہوئے ناچتے ہوئے جلوس نکالا ہے، چادر کی جلوس نکال کے اعلیٰ حضرت کے آستانے جانے۔ یہ ساری خرافات مسلک کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں۔ مجال ہے کہ منہ کا دہی باہر نکلے لوگوں کا، کون روکے گا انہیں؟ تعزیہ کے نام پر بت پرستی شروع ہو گئی ہے، مگر کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ کئی مورتیاں لگا کر کے تعزیوں میں ہماری مسلم عورتیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری اولادیں جا کے وہاں پر ہاتھ جوڑے مورتیوں سامنے کھڑے۔ اس بار کم سے کم 80 سے 90 دوست مختلف علاقہ جات سے، ملک سے اندر ہمارے پاس بھیجے گئے۔ یہ دیکھیے حضرت کیسے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ راقصیت کی پروان چڑھ رہی ہے۔ کبھی حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی، کبھی سرکار امیر معاویہ کی شان میں گستاخی، اور یہ گستاخی کرنے والے اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار کہتے ہیں، مگر یہ 100% جھوٹے ہیں، 100%۔ ہم اپنے گھر کا جھگڑا سلٹانے